السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، وضو کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو۔ قرآن میں وضو کی فرضیت آئی ہے، اور حدیث میں بھی وضو کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا توضع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بتشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اور جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے آنکھوں سے کیے تھے۔ اور جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے اور جیسے ہی اس کے ہاتھ سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب پاؤں دھوتا ہے اور جیسے ہی پاؤں سے اس پانی کا قطرہ گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کتنی خوبصورت بات بتائی، یعنی کہ وضو کرنے سے بندہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وضو میں بنیادی چیز کیا ہے؟ نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا سنت ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا واجب ہے، اور بعض کے نزدیک وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم وضو کرنے میں بسم اللہ کے ساتھ والحمدللہ کا بھی اضافہ کر لو، یعنی بسم اللہ والحمدللہ کہہ لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ کا وضو قائم رہے گا فرشتے اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ کتنا وقت لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ 5 سے 10 منٹ، 15 منٹ میں ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن 3 گھنٹے تک یا 4 گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک اگر ہمارا وضو قائم رہا تو تب تک فرشتے اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم ہمیشہ باوضو رہیں تو کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا ثواب ہم کو ملتا رہے گا کہ ہر وقت جو ہے فرشتے ہمارے ثواب کو لکھتے رہیں گے اگر ہم باوضو رہیں گے تو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص
وضو کرے اور بسم اللہ نہ کرے تو اس کے اعضائے وضو پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص وضو میں بسم اللہ بھی کر لے تو اس کا سارا جسم اور سارا سارا بدن پاک و صاف ہو جائے گا گناہوں سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم نیند سے بیدار ہو اور وضو کرو تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا کرو، اس لیے کہ رات میں شیطان ناک میں رات گزارتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو تو ضرور سے ضرور اپنی ناک کو 3 مرتبہ صاف کر لیا کرو، تاکہ شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی اثرات سے آپ کی حفاظت ہو۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم اسٹوڈنٹ کو میں نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ بتاؤ وضو میں کیا کیا سائنسی لوجک اور اس کی حکمتیں ہیں، تو میں لاجواب ہو گیا۔ پھر میں اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا، لیکن وہ سائنسی حکمتیں اور اس کے لوجک نہیں بتا پائے، تو میں ایک سائنس جاننے والے کے پاس لے کر گیا۔ اس نے بہت سے وضو کے جو سائنسی حکمتیں ہیں اور لوجک ہیں اس کو بتایا، لیکن جب اس اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال کیا کہ گردن کے مسح کرنے کی کیا حکمت ہے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے پایا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ اس وقت چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے ہمیں دوران لیکچر میں بتایا کہ اگر گردن کے پشت اور اس کے اطراف میں روزانہ کئی مرتبہ پانی کے چند قطرے لگا لیے جائیں تو گردن ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا جو سوال تھا گردن کے مسح کرنے کی حکمت، وہ میں نے وہاں پا لیا، اس کی وجہ سے میں آیا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مغربی ممالک میں مایوسی، ڈپریشن بہت ترقی پر ہے۔ وہاں کے لوگوں کے دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں لوگ، اور پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور نفسیاتی ماہرین کے یہاں نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگ کی ایک بھیڑ لگی رہتی ہے۔ مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فزیوتھراپسٹ کا کہنا ہے کہ جرمنی میں ایک سیمینار ہوا اور اس کا موضوع اور ٹاپک تھا کہ مایوسی یا ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ڈپریشن کا علاج دواؤں کے علاوہ کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کو لیا اور ان کو روزانہ 5 مرتبہ ان کے چہرے کو دھلوایا، جس کی وجہ سے ان کے مرض میں کمی آ گئی۔ اسی طرح میں نے ڈپریشن کے دوسرے مریضوں کے ایک گروپ کو لیا اور میں نے روزانہ ان کو 5 مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے، جس کی وجہ سے ان کے مرض میں بہت حد تک کمی آ گئی۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں ڈپریشن کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں کو دھلتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بہت کم یہ مرض پایا جاتا ہے، اور اس کا اشارہ وضو کی طرف تھا۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق اور بڑے اعتماد کے ساتھ، یعنی کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر والے مریض کو وضو کراؤ، پھر ان کا بلڈ پریشر چیک کرو، یقیناً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات کہتا ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ اسی طرح جو مغربی ممالک میں ہے، روزانہ وہ وضو کی طرح کئی مرتبہ اپنے مریضوں کو وہ ہاتھ، منہ، پیر کو دھلواتے ہیں۔ وضو میں ترتیب وار جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ سے جسم کا اعصابی نظام حرکت میں آ جاتا ہے
اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ دھونے اور جسم کے دیگر اعضاء کی یہ ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے ابتدا کی جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اس کا لوجک اور اس کی جو حکمت یہ ہے کہ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن ہاتھ کو نہ دھویا جائے تو وہ جلد ہی ہاتھ ہمارا جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہاتھ دھونے کو، وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کلی کرنے کی کیا حکمتیں ہیں؟ پہلے جب ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں تو ہاتھ کے جراثیم جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ نہ دھویا جائے تو وہ جراثیم جو ہاتھ میں لگے ہوتے ہیں، جو وائرس لگے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ کے ذریعے سے منہ میں جائیں گے اور منہ کے ذریعے سے وہ پیٹ میں جائیں گے، جس کی وجہ سے متعدد ہمارا جو بدن ہے اور ہمارا جسم متعدد امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہوا کے ذریعے سے لاتعداد مہلک جراثیم اور جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے جو اجزاء، جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں، وہ لعاب کے ساتھ ہمارے دانتوں میں چپک جاتے ہیں۔ چنانچہ مسواک اور کلیوں سے منہ کی بہت اچھی صفائی یعنی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں جیسے کہ ایڈز وغیرہ کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور گرگرہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اگر آدمی روزہ نہ ہو تو گرگرہ کرے۔ ایک تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ گرگرے کو پابندی سے کرنے والا کوے یعنی ٹونسل کے بڑھنے اور گلے کے متعدد امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ چہرہ کی دھونے کی کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور متعدد کیمیاوی اجزاء، سیسا وغیرہ میل کچیل کے ساتھ ہماری آنکھوں اور چہرے پر جم جاتے ہیں۔ اگر چہروں کو نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھیں کئی امراض میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ، پانی اور صحت۔ اس نے اپنے اس مقالے میں یہ اعتراف کیا ہے، اپنے آنکھوں کو دن میں کئی مرتبہ دھوتے رہو ورنہ خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ماہرین حسن اور صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر طرح کے کریم اور لوشن منہ پر دانے چھوڑتے ہیں۔ امریکن کونسل فار بیوٹی کی سرکردہ ممبر بیچر نے کیا خوب انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی قسم کے لوشن کی حاجت اور اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو سے ان کے چہرہ دھل کر متعدد بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وضو میں کوہنی دھونے کی کیا حکمت ہے؟ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے۔ جسم کا یہ حصہ عموماً چھپا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہوا اور پانی نہ لگے تو یہ متعدد دماغی اور اعصابی امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وضو میں کونیوں سمیت ہاتھ دھونے کی وجہ سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے کی کیا حکمتیں ہیں؟ اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ سب سے پہل انفیکشن یعنی جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی انگلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کچھ جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ، مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض سے حفاظت ہو جاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور سنتوں کا، آداب اور مستحبات کا خیال رکھے اور نماز کے لیے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سیکھ کر وضو کرتے ہیں، اس لیے کہ وضو میں سنت کے مطابق وضو اگر ہم کریں گے اور آداب اور مستحبات کا خیال رکھیں گے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہ ہم وضو جو کرتے ہیں سیکھ کر نہیں کرتے ہیں۔ اکثر حضرات جو وضو کرتے ہیں وہ بغیر سیکھے ہوئے کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے وضو کو صحیح کرائیں اور اپنے وضو کو کسی مفتی صاحب سے یا کسی عالم صاحب سے جا کر اپنے وضو کو صحیح کرائیں، اس لیے کہ وضو میں بہت سی غلطی ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 10 آدمی کو لیں اور 10 آدمی پر ہم ان کو لے کر پریکٹیکل کروائیں تو 10 آدمی 10 طریقے سے وضو کریں گے۔ کوئی سب سے پہلے کلی کر رہا ہے، کوئی مسح کسی طرح سے کر رہا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، بہت ساری طریقے ہیں، بہت سے جو غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وضو کو سیکھتے نہیں ہیں۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ وضو کو سیکھ کر کریں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا، جو شخص باوضو زندگی گزارے گا اس کی موت آسان ہوگی، اور وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو اس کو۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، اگر تم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ ملک الموت جب بندے کی روح قبض کرتی ہے اور وہ اگر باوضو رہتا ہے تو اس کی موت شہادت میں لکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہیں جس سے پہلے وضو کرنا سنت اور مستحب ہے۔ نمبر 1، دعا سے قبل پہلے وضو کرنا، سونے سے پہلے وضو کرنا، سو کر جب اٹھے اس کے بعد وضو کرنا، اور قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کرنا، اور ہر نماز کے لیے وضو کی تجدید کرنا، یعنی کہ نیا وضو کر لینا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لینا، حدیث پڑھنے سے پہلے وضو کرنا، اور روضہ رسول پر حاضری سے پہلے وضو کرنا، اور مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا۔ علامہ ابن طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی ہے اسی ضمن میں، انہوں نے کہا ہر غیبت اور ہر گناہ کے بعد وضو کرنا۔ ایسا اس لیے انہوں نے کہا کہ وضو گناہوں کو صاف کرنے والا، گناہوں کو پاک کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ یا کوئی غیبت کرتے ہیں تو یہ گناہ کرتے ہیں، اگر وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم غیبت یا کوئی گناہ کریں تو وضو کر لیا کریں۔